وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل ہے علی دلدار علی 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 صدیق عمر دا یار علی صدیق عمر دا یار علی دل ہے علی دلدار علی قبر حشر تے پل دے قبر حشر تے پل دے اتے کرنا بیڑا پار علی کرنا بیڑا پار علی کرنا بیڑا جس ویلے کوئی مشکل آوے جس ویلے کوئی مشکل آوے زور دا نعرہ مار علی
جس دے اندر پیار عمر دا جس دل اندر پیار عمر دا اس نو کرنا پیار علی دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی صدیق عمر دا یار علی عزیزان محترم بعض لوگوں کو ذکر علی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے رافضیت کو پروموشن ملتی ہے، رافضیت پروموٹ ہوتی ہے ذکر علی سے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر اندر شوگر نہ ہو تو رس گلہ کھانے سے شوگر پروموٹ نہیں ہوتی۔ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اگر اندر شوگر ہو تو پھر رس گلہ کھانے سے شوگر کو پروموشن ملتی ہے۔ اگر اندر بغض صحابہ نہ ہو تو ذکر علی کرتے رہنا چاہیے، اس سے رافضیت پروموٹ نہیں ہوتی۔ ذکر علی محبت علی ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق۔ علی سے محبت فقط مومن کرتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہاں بھی حدیث میں فرمایا کہ علی سے محبت مومن کرتا ہے، اور وہاں بھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے مانتا ہے وہ علی کو مان سکتا ہے، دوسرا مان نہیں سکتا۔ کوئی علی کو نہ مانے اور حضور کو مانے نفع نہیں ہوگا۔ تو بھائی صاحب ذکر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی پاک نے ایک بندے سوال کیتا سی کہ یا علی کچھ لوگ تواڈے نال بغیر وجہ تو عداوت رکھتے، وجہ کوئی نہیں عداوت رکھتے، کچھ لوگ بغیر کسی وجہ تو تواڈے نال محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی پاک نے ارشاد فرمایا سی کہ ساڈی محبت ادو بندے نو عطا ہوندی ہے جدوں وہ اپنے باپ دی صلب وچ ہوے، اپنے باپ دی صلب وچ ہوے تے محبت اہل بیت اللہ اس وقت ہی انہاں دے ڈی این اے شامل کر دیندا، وہ مڑ کر دین باویں جو ہوندا رہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں بس یہ یاد رکھنا، مریض نہ بننا، نہ بغض صحابہ دے مریض بننا، نہ بغض اہل بیت دے مریض بننا، تو ذکر علی پاک دبا کر ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارا تو وتیرہ ہے، وظیفہ ہے۔ سنی اس گل تے ناز کرتا ہے کہ سنی دی نماز ہی اہل بیت دے ذکر تو بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، بھئی جدو اسا نماز وچ من لیا ہے تے سلام پھیر کے مننے تے سان اعتراض کیڑا رہ گیا؟ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟
جدو اسی نماز دے اندر بھی پڑھی بیٹھے اللہم صلی علی محمد و علی، جدو آل محمد اسا نماز اچ من لیا ہے، جدو اسی آل محمد تے درود نماز اچ پڑھی بیٹھے ہیں تو باہر پڑھ دیا سان کیڑا بھاری بھائی یا سنیاں مبارک ہوئے جدو نماز پڑھنے حضور دا ذکر بھی ہوتا ہے، حضور دی آل دا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور بھائی مسلک اعتدال اہل السنہ والجماعہ، اللہم ثبت اقدامنا علی عقائد اہل السنہ، یا اللہ ہمیں اہل السنہ کے عقائد پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ ہمارے نزدیک یہی ذریعہ نجات ہے، ہمارے نزدیک یہی جنت کو جانے والا راستہ ہے، اور یہی وہ ٹریڈیشنل اسلام ہے جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ اصل پیور اسلام ہے یہ جڑا اہل سنت پریکٹس کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو چونکہ ولادت حضرت علی دے دن گزرے نے، تو اس حوالے نال میں سوچیا کہ دو جملے اسی بھی حاضری لگوا دیں، ایویں نہ لنگ جائیے بھائی۔ ویسے تے رمضان میں پھر اسی ذکر مولا علی کرنا ہے، پھر محرم میں سفر پھر ذکر مولا علی کرتے ہی علی علی رات اونج جڑے نہ منن والے انہاں کوئی نہیں مننا، پاویں اسی سارا سال بھی کرتے ہیں۔ وہ عموماً عورتاں اپنے خامد نو نہیں مندیاں ہوندیاں، جی میں منن دا حق ہوتا ہے۔ وہ ایک اللہ دا کو درویش ہی آندے انہاں دی مائی ہوری انہاں نے ایڈا کوئی نہ بندے شندے تو اے میں بنے آئے گل تیرے آئی کوئی آئے میں بندے تیرے کول آندے تے پوکے دم کریں دے رہندے، میں تے نہیں جاندی ہر ویلے کول تیرے چ گل کوئی نہیں۔ ایک دن فرمان لگے مائی ہری اج میں درویش ویکھی ہوا جڑتا جاتا ہے، انہاں فرمایا اون من گئی ہوا جھوٹتا جاتا سی پھر مندی کیویں نہ؟ فرمایا او تو میں ہی آ مائی آخیا تھائی میں بھی آندھی وڈنگا کیوں اٹھتا ہے؟ پاجی سمجھ آئی؟ لہذا انہاں جڑے نہیں منتے انہاں تے ساڈا ذکر علی کوئی نہیں مرنا، انہاں آخنا اٹھتے ہو سپر ڈنگا اٹھتے ہو۔ لیکن الحمدللہ منبر تے بیٹھ کے آنے اسی بندیاں سے نہیں کردے، اسی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے ذکر علی۔ اس تو بڑا بیان الفی کیڑا ہو سکتا؟ بندیاں واسطے نہیں کرنا، بندیاں سنانے دی ضرورت کیڑی؟ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے ذکر اللہ والیاں دا کرید ہے تاکہ انہاں دی محبت دل وچ آ جائے، انہاں دی شخصیت دا عکس ساڈے مائنڈ وچ بیٹھ جائے اور بن جائے، اور اسی انہاں دے طریقے تے چل کے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کریے۔ عزیزو اللہ فرما دے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جس وقت اللہ تواڈیاں ماواں دے پیٹ وچوں پیدا کردا ہے تسی کوئی چیز نہیں جانتے، کورے ذہن والے ہوتے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جدو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اندر ذہن دی سلیٹ صاف ہوتی ہے، کوئی شے اودے ذہن سے نہیں ہوتی، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی قوم، قبیلہ، پنڈ، وطن، ان کوئی گل نہیں پتا، لا تعلمون شیئا، وہ نہیں جانتا ہوں کہ میں کون ہاں، میں کتھے ہاں، میں کدی گود وچ ہاں، کون مین کھلا رہا ہے، کون مین پلا رہا ہے، لا تعلمون شیئا، ان پہچان نہیں ہوتی۔ ایک قانون ہے عام، لیکن کچھ ہستیاں اس قانون تو مستثنا ہوندیاں اور مخصص ہوندیاں، انہاں نو اللہ پاک علم دے کے گھلدا ہے، انہاں نو اللہ علم دے کے گھلدا ہے۔ اور یہ صرف انساناں وچ نہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات نے جنہاں نو اللہ علم دے کے گھلدا ہے، انساناں نہیں دے کے گھلدا۔
باقی مخلوق نو دیکھ کے کرتا ہے. مثلا آپ بطخ دا انڈا مرغی تھلے رکھ دیو، 11 انڈے مرغی دے ہون، 12واں بطخ دا ہوئے، بچے کٹھے نکلے، پانی چھوڑ دیو، مرغی دا بچہ نہیں تیرے گا، بطخ دا تیرے گا. سوال، انہوں تیرنا کہیں سکھایا؟ انہوں کسے نہیں سکھایا، ان گلن والے نے سکھا کے گلے. اب نو سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ. عزیزوں اور ساتھیوں، کدی تسی غور فرماؤ، ایک چڑیا ہوتی ہے بیا، کہتے ہیں بیا، وہ گھونسلہ بڑا کمال دا ڈیزائن ہویا. میں بھی وہ غور کیتا ہے، تسی بھی کر لو. انہیں کسی کو گھونسلہ بنان دی تربیت نہیں دی، مگر پرفیکٹ بنا دی. آندھی آوے، بارش آوے، طوفان ہوئے، او تے او دے بچے انڈے محفوظ رہندے. انہوں گھونسلہ بنان دی تربیت کیڑی یونیورسٹی نے دی؟ جواب خالق نے ودیت فرمائی. خالق نے انہیں نالج دے کے بھیجے. آپ مور کو خمرے، کبوتر، فاختہ، مرغے کٹھے رکھ دے ایک جگہ. میں ایک جگہ تے کٹھے رکھے، وہ سارے کٹھے رہندے نے، بولی اپنی اپنی بول دے، ایک دوجے دی نقل نہیں کرتا. بولنا چاہے بول نہیں سکتا. کیوں؟ انہوں نے بولیاں مالکاں دے کے گئی، اپنی اپنی بولنی چھڑنی نے. سن کوئی بولی نہیں دینا. لا تعلمون شیئا. انگریزاں کول بچہ پیدا ہوئے تو انگریزی بولے گا، پنجابیاں دے گھر پیدا ہوئے پنجابی بولے گا، سندھیال ہوئے تو سندھی بولے گا. کیوں؟ آپ تے بولی لے کے نہیں آئے، جیڑی سنی ہے وہ سکھ لگی. تو اللہ فرما دے لا تعلمون شیئا، تسی کسی چیز دا نالج لے کے نہیں آؤ. انسان نو 4 جگہ تو نالج مل رہا ہے. سب تو پہلے ماں باپ، سب تو پہلے انسان نو نالج ماں باپ کو مل رہا ہے، ماں کو باپ. پھر ماحول، ایٹماسفیئر. تیسری چیز دوست. دوست انسان نو نالج دے دے، نالج بھی دیندے نے، سبق بھی دیندے نے. بلکہ جیڑا سبق بیلی دیندے نے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. جنہاں نے بیلیاں سبق پڑھایا وہ ساری زندگی کسی اور بیلی بنا دے ہی نہیں. وہ توبہ ہے. میں کہا اینوں لگتا ہے کسی چنگے بیلی سبق پڑھایا ہے. سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ دوست انسان نو سبق پڑھانے. میرے حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ جیسے لوگاں کو بیٹھتا ہوئے ویسی طبیعت ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز اساتذہ، استاد. استاد انسان دی شخصیت دے ہر پہلو تے چھا جاتا ہے. استاد دی چھاپ انسان دی شخصیت دے اتے چڑھ جاتی ہے. اس واسطے استاد بھی اچھے دا انتخاب کرو، دوست بھی اچھے دا انتخاب کرو، اپنے بچیاں نو اچھے ماحول وچ رکھو. شادی کرن لگیاں خاتون اچھی دا انتخاب کرو. ماں اچھی ہوئے گی، ماں اچھی ہوئے گی تو سارے بندہ فقیر کا جملہ یاد کر لیں. ماں کالے رنگ دی بھی ہوئے، پھینے رنگ دی ہوئے، کردار دی چنگی ہوئے، اندے چوں بچے چنگے بنن گے. ماں جنت دیاں حوراں دی صورت ورگی ہوئے، کردار دی چنگی نہ ہوئے، اندے چوں بال چنگے نہ ہوئے.
آگو پھر جی میں تھوڑی مرضی جی پیڑاں وچ رنگ نہیں ویکھے جاندے کارکردگیاں ویکھیاں جاندیاں میں کیا ہے بھائی جلے پیپر تے لکھ دے ہو بولے تہاڈی خوبصورتی دے نمبر دیندے یا جڑا تسی لکھیا ہوے اون دی خوبصورتی دے نمبر ہوندے نے کسے ماسٹر اس گل تو بھی پاس کیتا ہے شور بھائی دا نک اچا ہے پاس کر چھڈو ایندا فینا فیل کر کے جو تسا لکھنا ہے اور جو تسا لکھنا وہ تہاڈا اندر ہے بھائی صاحب اس واسطے کارکردگیاں پیڑاں وچ وکھان والے نسلی تے اصلی ہوندے نے رنگاں دی گل کوئی نہیں اس واسطے بھائی صاحب گورنمنٹ آف پاکستان جنوں ڈی سی او لینا ہوئے انہاں یہ کدی نہیں ویکھیا بھائی نک اچا سو کان لمبے سو بدلے سو چھوٹے سو آندے نے لکھیا کی بولدا کی لہذا با کردار ماما وچوں چنگی اولاد پیدا ہوتی ہے عزیزان من میرا اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا فَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ماں مریم ہوئے پتر عیسیٰ ورگا دینا ماں آمنہ ہوئے پتر محمد پاک ورگا ہوئے گا ماں فاطمہ ہوئے پتر حسین ورگا ہوئے گا عزیزان من میاں صاحب فرماتے ہیں ول تمہیں دی تسی کدی تمہیں دی وال ویکھی خربوزے ورگی ہوندی ہے اے دوانے خربوزے تمہیں دی وال اکو جی ہوندی ہے فرق بھی یہ چوندا ہے کو بھی غلط ہو جاتا ہے بابے آندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی فرق ہوندا وچ پیاں جیڑے کم ماما کر دیا وہ کر دیا دیا عزیزان دی وقار سارے علم نہیں رکھ دے لیکن کچھ اللہ ایو جے پیدا کر دے جنہوں علم عطا کر کے گھل دائے اللہ ایو جے پیدا کر دے اونی اے قدرت ہے جو پیدا کر دے پیدا کرن تو پہلا علم دیتا ہے قرآن سنیے اللہ فرما دینا جی آدم علیہ السلام بڑے نہیں دنیا تے آئے نہیں اجے جنتا میں چنے تے اللہ فرما دے وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا نہ سکولے داخل ہوئے نے نہ کلاسے داخل ہوئے نے اللہ ماں کہہ کے عطا کر چھڑیا تو انہوں سارا ہی آ گیا جدو اللہ علم دینا چاہے تو وہ کتاباں دا تے کالجاں دا تے یونیورسٹیاں دی محتاجی کو نہیں ہوندی جنہوں اللہ دینا چاہے انہوں انہاں ساریاں چیزاں تو بائی پاس دے چھڑتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا عزیزان محترم حضرت عیسیٰ اپنی امی دی گودج کلام فرمایا ہے حضرت یوسف دی گگبائی پنگوڑے وچو بچے نے دیتی ہے جے وڈے کوئی نہ ہے کیونکہ کچھ ایسیاں ہستیاں ہوندیاں نے جنہوں اللہ علم دے کے گھلدا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی فرمانی ہے اللہ
کئی باری سنگیاں دستا ہوں نا بھئی ایک بڑے مشہور و معروف مقبول مولانا صاحب نے وہ تقریر ٹی وی تے بھی بڑی کرتے ہیں، بڑی مطلب خوبصورت جا انہاں دا ہے لب و لہجہ اور اچھی لوگاں بڑا وہ موٹیویٹ کرتے ہیں تے وہ فرماندے سن پہ بھئی من 60 سالاں بعد پتہ لگا ہے علی پاک نو مولا علی آکھنا چاہیے۔ شاید تسی بھی انہاں دا بیان سنیا ہوئے ماشاءاللہ، وہ جڑے انہاں دے اگے بیٹھے آئے انہاں لو ویکھ کے بیان دے آئے تسی بڑے حیران ہوئے ہو۔ میں کہا بھی مولانا حیران تے ہونا نے انہاں دیاں جو چٹھیاں داڑیاں ہو گئیں تو نہ آج تک حضرت علی سنیا ہے مولا سنیا ہی نہیں، حیران تے ہونا ہونا ہے کہ نہ؟ وہ انہاں کہا بھی میں بھی ہونی پہ تو نہ مولا آکھنا چاہیے، مولا علی آکھنا چاہیے، مولا علی۔ تے وہ بندے بڑے حیران ہوئے بھئی حضرت علی ہونتے ہی آندے رہے ہیں تو پاجی اینا ہی فرق ہے سانتے بچپن تو ہی پتہ لگ جاندہ ہے بھئی مولا علی آکھنا چاہیے۔ میں مولوی نے شابہ گرنا بھئی جاندی باری دس گیا ہے بھئی مولا آکھنا چاہیے اگو کو مننے یا نہ مننے۔ مولوی صاحب نے شابہ کتنا ہے بھائی سچی گل کرنی بڑی اوکھی ہوندی ہے، الحق مرن، حق کڑوا ہوندہ ہے، بیان نہیں ہوندہ بندیاں۔ عزیزان من اتان دا صحب آسی تے مولا آندے جے کیونکہ میرے نبی فرمایا من کنت مولاہ فہاد علی مولاہ، جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے۔ بھائیہ جد حضور دی زبانی چو نکل گیا ان شرک کی دے آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولا تو اللہ ہے تو پھر یہ شرک ہوتا ہے، میں کہا بھئی انسان کو انہوں ساڑھا نہ ہوتا کیونکہ ساڑھے حضور فرمایا مولا تے علی بھی مولا ہے ان شرک کے تھے کی دعا آیا۔ ارے اللہ قرآن فرما دین فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تواڈا مولا ہے، جبریل تواڈے مولا نے۔ اللہ مولا ہے تے جبریل مولا ہے، اللہ مولا ہے جبریل مولا ہے، سارے ولیاں دے سردار مرشد علی مولا نے۔ توجہ ہوگی؟ ہم تو قرآن سے اور حضور کی زبان سے علی پاک کو مولا مانتے ہیں۔ جو صحابہ نے حیرت نہیں ہوئی تھی بھائی سان کیوں حیرت ہو گئے؟ عزیزان من میرے سنگیوں میرے عزیزوں، اماں جی فاطمہ بنت اسد علی پاک دی والدہ جی فرما دیا نے میں کعبے دا طواف کر رہی آئی، میرے دل میرے جسم میں نو پتہ چلیا میرے پتر دا میلاد علی دی ولادت ہونے والی ہو گئی ہے۔ میں نظر دوڑائی میں کیڑے گھر جاواں، کعبے دی دیوار پھٹ گئی، آواز آئی ہے ولی بھی اللہ دا گھر بھی اللہ دا۔ مائی صاحبہ فرما دیا میں کعبے میں داخل ہوئی، این جوف کعبہ علی دنیا تے تشریف لے آئے۔ بھائی صاحب جیڑا پیدا ہوئے تے چار چفیرے انوار و تجلیات ہو۔ اچھا مولوی صاحب جنہیں ہوتے نا وہ تھوڑے جے ڈاٹے ہوتے ہیں، وہ آدھے روایت ضعیف ہے جدو کو کتاباں چوا کے نہیں جی سنے 10-12 کتاباں بیچے تو پھر وہ آدھے اور صحابی بھی پیدا ہوئے۔ میں کہا بھائی منی نا میں ایک جگہ دے کئی باری سنایا سنگین، میں ایک جگہ دے تقریر کی تھی تو میں کہا ابو بکر صدیق آندے پہ آئے بھائی علی پاک دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ وہ بعد گھر کھانا کھان بیٹھے تھے، ایک مولوی صاحب فرمان لگے بھائی
شاہ صاحب آپ بیان کرتے رہے ہو تو یہ روایت ویسے ضعیف ہے. میں کہ ٹھیک ہے جی کھیر اگے رکھو جی علامہ صاحب. وہ جدو کھیر کھان لگ پائے تھے منہ میٹھا ہو گیا تھے. میں کہا ماشاءاللہ جی بڑے علم والے ہو علامہ صاحب میں سنیا عالم دین دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل عالم دین دا چہرہ. میں آخیا بن مولوی صاحب قابو تے آ گئے ونگا لگ گیا. میں کہا مولوی جی یہ پھر علی پاک نو تسی عالم جتنا بھی نہ مندے. گل دی سمجھ آئی کہ نہ کہ تسی عالم جتنا رتبہ بھی نہ پہ دین دے آندے ہو پہ رہے ضعیف ہے. مولوی نو ویکھنا جو عبادت ہے تے مرشد علی نو ویکھنا کہ میں عبادت نہیں. تسی کتھے گل لے گئے؟ اللہ اللہ بین دو گلاں کر لین جو ہے مڑ نعرے مار لے بھاجا. عزیزو دراصل نا جدو بندہ کسی نے مان لے مڑو منتے ہی جاندا ہے تے جدو کسی نہ مننا ہوئے مڑو بڑی احتیاط کرتا ہے. ہاں تو بھائی اسی تے الحمدللہ مرشد علی مرید ہونا اپنے شیخ نو کیویں نہ مننے. اسی تے مرید ہاں مرشد علی پاک دے تے اللہ دے فضل نال اپنے شیخ نال عشق رکھنے. عزیزاں نے من مائی صاحبہ فرما دیئے نے میرا پتر آنکھ نہیں کھولدا. میں سمجھیا شاید آشو پہ چشم میں آنکھ کچھ کو پرابلم ہے آنکھ نہیں کھول دے. کعبہ ویکھیا نہیں ماں نو ویکھیا نہیں گھر آئے نے دوجیاں اٹھایا ویکھیا نہیں. کیا سونا منظر ہوئے گا جدو علی دے گھر میرے نبی جلوہ گر ہوئے ہونگے. حضور فرماتے نے چچی جان مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمایا. فرمایا محمد سونیا خیر مبارک حضور دی عمر 31 سال ہے. اس لئے حضور پاک دی عمر 31 سال. فرمایا خیر مبارک برات راکھ نہیں کھول تو میرے نبی فرمایا چچی ذرا علی میں بھی دیو. عزیزہ نبی وقار میرے پاک نبی سرکار نے پاک علی نو اٹھایا ہے. ساری دنیا دے بچے نہیں جان دے مینوں کون چکیا ہے پر علی جان دے نے میں آیا کتھے ہاں مینوں چکیا کنے. کعبے وچ آئے نے اکھ نہیں کھولی. امی جان چکے اکھ نہیں کھولی. ابا جان اٹھایا اکھ نہیں کھولی. جدو رسول اللہ نے گودے اٹھا کے کڑتی دیتی ہے علی سب تو پہلے نظرہ کھول کے ودعا دے مکھڑے دا دیدار فرمایا ہے. سب تو پہلے اور دیدار مصطفیٰ ایدہ رتبہ ہر کوئی نہیں جاندہ یا صدیق جاندہ ہے یا علی جاندہ. عزیزہ نبی وقار جوڑی علی دیئے چہرہ حضور دے جوڑی مرشد اے ہون جوڑی حضور دیئے تے چہرہ علی دے. سب تو پہلے حضور نو ویکھیا ہے. اے مقام سبا دی بات ہے. شیخ محقق نے لکھیا ہے کہ آج جھوڑی علی دیئے تے چہرہ حضور دا ہے. لیکن ایک گل مشترک ہے ویندے ادو بھی علی پہ آئے ویندے آج بھی علی پہ آئے. مرشد علی حضور دا چہرہ پہ ویندے نے. تو پھر مسئلے علی تو زیادہ تے کسے نہیں نہ ہوں دے. فرماندے نے سورج غروب ہو رہا ہے لیکن عشق علی دا فیصلہ کیے قضا ہندی پئی ہووے نظر دینا قضا ہووے
مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے چہرہ مصطفیٰ تک دیا میرے اعلیٰ فرمانے مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے نماز قضا ہو گئی حضور سرکار کسے صحابی بلان وہ صحابی نماز پہ پڑھ دے ہون علی تے جے شروع نہیں کی وہ نماز پہ پڑھ دے ہون تے حضور بلان تے دین آندہ نماز چھاڑ دے حضور دی خدمت چادر ہو حضور فرمان کیا ہے پیسے لے درہم لے دینار لے تے بازار جا گوشت فروٹ لے کے آؤ بندہ جائے لے کے آوے حضور دی خدمت پیش کرے واپس اس سے تھان تے جائے جتھے نماز پہ پڑھدا تے نویں شروع نہ کرے اتھو ہی شروع کرے جتھو سائیاں سدیا تے چھڈی آئی کیونکہ نماز ٹوٹی نہیں نا نماز ہوندی ہے جیڑا نبی پاک دا غلام ہو جائے جیدہ ایمان اور عقیدہ ایتھے ہوئے قضا ہوندی پئی ہوئے نظر دینا قضا ہوئے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے علی میں اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دین نو تیار ہاں جیڑی حضور نے علی پاک دی شان بیان کیتی ہے تسی بخاری مسلم مشکات مسند امام احمد حنبل اگے رکھ کے او بھی بیان کرو نا تے کچھ مولویاں مڑ بھی درد ہوتا ہے انہوں نے مڑ بھی نہیں پھر یہ نہ کیوں کرتے ہو تے او جہاں کول زیادہ علی علی کرنی چاہیے ہاں جی ایو جہاں مولوی لب جائے تے زیادہ علی علی کرنی تو ہو سکتا ہے ساڑھا یہ زیادہ کرنا نہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ نیت ہے بھائی سڑے لیکن بھائی پھر اللہ دی معافی چاہتے سی یہ بھی اللہ معافی چاہتے سی میں اپنی گل پہ کرنا میں نے پتہ لگ جائے نا بھائی تے کو سڑن والا ہے تو میں باڑا کرنا باغاں تھوڑی جی اور لگن اور میں آدھا ہونا میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائیں دیتا ہوں دیکھ کر انہیں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں بھائی ساڑھے کول تمڑ اور بندوق ہے کوئی نہیں علی علی کر دیا جے سڑ دن سے میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائیں دیتا ہوں دیکھ کر انہیں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں اور لے کر نام علی جب دل میں پیار آتا ہے میں اپنی ماں کے کردار کو دعائیں دیتا ہوں اور پھر نا دل ہے علی دلدار علی
محبت اور صحابہ کرام دا پیار عطا فرمائے وما علیہ